ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم اپنے کچھ دوستوں کی فرمائش پر سیر کرنے والے ہیں دنیا کے ایک خوبصورت ترین ملک نیوزی لینڈ کی۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں گوادر کے کنارے سوات آباد ہے، یعنی پہاڑ، وادیاں، جنگل، چراگاہیں اور درجہ حرارت سوات جیسا۔ لیکن یہ ساحل کے کنارے آباد ہے اور ان دونوں کے ساتھ اس میں قانون، انصاف اور شہری سہولتیں امریکی ہیں۔ یہ لوگ چمڑے سے کام لینے کے بھی ماہر ہیں، چمڑا رنگنا، ان سے مصنوعات بنانا یہ ان پر بس ہے۔ فرانس اور اٹلی کی فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی درآمد کرتی ہے۔ یہ لوگ ایکسٹریم سپورٹس کے ماہر بھی ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں میں جہازوں سے چھلانگ لگانے، اسکوبا ڈائیونگ، سمندری لہروں پر سرفنگ، انسانوں کو ٹانگوں سے باندھ کر پہاڑ سے نیچے گرانے اور سیاحوں کو شیشے کے کیبن میں بند کر کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوڑنے والے سینکڑوں مراکز ہیں۔ جہاں نیوزی لینڈ کے ہمسایہ ملک آسٹریلیا میں دنیا کے خطرناک ترین سانپ رہتے ہیں، اس کے برعکس نیوزی لینڈ میں سانپ دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی سانپ کسی کو نظر بھی آ بھی جائے تو ویورز فوری طور پر پولیس کو اطلاعات کرنا ہوتی ہے۔ کیوی نیوزی لینڈ کا قومی پرندہ ہے، اس لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیوی ٹیم کہا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں آپ کو جگہ جگہ گرم غباروں میں سفر کرانے، گیند میں بند کر کے پہاڑی ڈھلوانوں سے لڑکھانے اور پیرا گلائیڈنگ کے سینٹر بھی ملتے ہیں۔ یہ آبشاروں اور ندیوں کی سرزمین بھی ہے۔ آپ کسی طرف نکل جائیں آپ کی پانی سے ملاقات ضرور ہوگی۔ جون جولائی نیوزی لینڈ میں سردی کے مہینے ہیں اور دسمبر گرمی کے۔ ملک کا جنوبی حصہ ان مہینوں میں برف میں دفن ہو جاتا ہے۔ شمالی جزیرے میں برف نہیں پڑتی لیکن سردی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہاں جون جولائی کے روزے بہت چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ 7:15 بجے سورج نکلتا ہے اور 5:15 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی صبح اور شام دونوں شاندار ہیں۔ آپ کو اس کا افق ہر وقت سنہری اور سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ملک بھر میں بادل منڈلاتے رہتے ہیں، آپ جدھر دیکھتے ہیں آپ بینائی کا صدقہ اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر بیوٹی ود کمفرٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں نیوزی لینڈ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس زمین، اس ملک، اس فضا میں ایک جادو ہے، ایک ایسا جادو جو آپ کی روح کی تمام کثافتیں دھو دیتا ہے، جو آپ کو نیا جنم، ایک نیا جیون بھی دیتا ہے اور جو آپ کو نیا نکور بھی بنا دیتا ہے۔ کیپ رنگا سے پہلے 90 مائل بیچ کا علاقہ آتا ہے۔ یہ 90 میل لمبا ساحل تھا جہاں تا حد نظر ریت ہی ریت اور پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ راستے میں کوئی بندہ بشر نہیں ملے گا۔ نیوزی لینڈ میں بھیڑوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 7 گنا زیادہ، جبکہ گائے انسانوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے اگر آپ نے ہمارا YouTube پر اسپائڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں لوگ 2 گھنٹے میں 2000 جانوروں کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جدید ملک مشینیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ یہ لیزر سے چلتی ہیں اور 1 منٹ میں گائے کا پورا دودھ کھینچ لیتی ہیں۔ فنٹارا ڈیری مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی ملک کے تمام بڑے فارم ہاؤس سے دودھ جمع کر لیتی ہے۔ کمپنی کے اثاثے $11 بلین ہیں۔ یہ کمپنی پاکستان میں اینگروں کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں نیوزی لینڈ کو تلاش کریں تو یہ آپ کو قطب جنوبی کی طرف آخر میں سفید رنگ کے چھوٹے سے دبے کی شکل میں ملے گا۔ یہ دنیا کا آخری ملک ہے۔ آپ اگر اسے فوکس کر کے دیکھیں تو نیوزی لینڈ آپ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ملے گا۔ یہ ملک خشکی کے 2 ایسے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جن کے چاروں طرف سمندر ہے۔ آپ کو پورے ملک کے دائیں بائیں دونوں جانب مسلسل سمندر ملتا ہے۔ یوں آپ اس کے 80% شہر، قصبے اور گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ ملک کا ایک حصہ نارتھ آئی لینڈ جو 1,13,769 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور آبادی تقریباً 37 لاکھ کے قریب ہے، اور دوسرا ساؤتھ آئی لینڈ جس کا کل رقبہ 1,51,215 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 11 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ساؤتھ آئی لینڈ بڑا ہے، دونوں کو درمیان سے سمندر کاٹتا ہے، چنانچہ لوگوں کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے جہاز لینا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کلچر کے حوالے سے یورپ کا منظر پیش کرتے ہیں، مگر تجارتی حوالے سے یہ دونوں ممالک ایشیائی تجارتی تنظیموں کے رکن ہیں اور بہت ساری ایشین گیم میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ دنیا کی شاندار ترین اون پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ نیوزی لینڈ میں آلودگی اور گرد نہیں ہوتی۔
اور بھیڑوں سے اچھی اون لینے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو پہاڑ کی ترائیوں اور سڑک کے دونوں کناروں پر بھیڑیں ضرور نظر آئیں گی۔ نیوزی لینڈ نے بھیڑیں پالنے، اون اتارنے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے جدید ترین طریقے وضع کر رکھے ہیں۔ ڈیری مصنوعات بھی اس ملک کا نشان امتیاز ہیں۔ دنیا کی بہترین گائیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ ملک میں 11,400 بڑے ڈیری فارمز ہیں، ہر فارم میں 2,000 سے زائد گائیں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں انسانی آباد کاری کا عمل تقریباً 12ویں سے 13ویں صدی کے درمیان ان جزیروں پر انسانی زندگی نے اپنے قدم رکھے۔ جن لوگوں نے ان جزیروں کو آباد کیا انہیں ماروی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کی تہذیب اور ثقافت آج بھی بہت کم تعداد میں نیوزی لینڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے، مگر 18ویں صدی کے دوران ایک بیماری کے باعث ان لوگوں کی آبادی کم ہو گئی تھی۔ صرف 101 افراد بچے تھے، جن کا وجود بھی 1933 تک اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ ان جزائر پر پہلی بار ایبل تسمن نامی ایک مہم جو اس کے عملے نے 1642 میں سفر کیا۔ ان کا سامنا جب موریوں سے ہوا تو تصادم سے ایبل تسمن کے 4 ساتھی اور ایک موری لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے جہاز کے واپس چلے جانے کے بعد 117 سال تک کسی یورپی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ 7 اکتوبر 1759 کو جیمز کوک کے جہاز پر موجود ایک لڑکے نکولس ینگ نے اونچی اونچی پہاڑیاں دیکھیں اور کوک کو بتایا۔ اس نے اس علاقے کو ینگ نک ہیڈ کا نام دیا۔ 2 دن بعد جیمز کوک نے اپنے ساتھیوں سمیت اس جزیرے پر قدم رکھے جس کو آج نیوزی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوک 2 دن اس جزیرے پر راشن پانی کے لیے گھومتا رہا۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات ایک موری سردار سے ہوئی۔ کچھ تلخ کلامی کے بعد کوک کے ساتھیوں نے کچھ موری لوگوں کو پھڑکا دیا۔ معاملات بگڑ نہ جائیں اس ڈر سے کوک کو واپس جانا پڑا۔ جانے سے قبل کوک نے جزیرے کا چاروں طرف سے راؤنڈ لگایا۔ 6 مہینے کے اس سفر کے بعد اس نے نقشہ بنایا جو آج بھی اتھینٹک مانا جاتا ہے اور دنیا کے نقشے پر نیوزی لینڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ 1865 تک آکلینڈ کو نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ شہر نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا اور عظیم شہر شمار ہوتا ہے۔ 1865 میں ویلنگٹن کو ملکی دارالحکومت کا اعزاز دیا گیا جو اب تک اسی شہر کے پاس ہے۔ آکلینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آکلینڈ کی آبادی 15 لاکھ ہے۔ دنیا کی زیادہ تر انٹرنیشنل ایئر لائنز یہاں اترتی ہیں۔ آکلینڈ سے شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رینگا کہلاتا ہے۔ کیپ رینگا موری زبان کا لفظ ہے۔ موری نیوزی لینڈ کے قدیم باشندے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں اور قصبوں کے نام موری زبان میں ہیں۔ کیپ رینگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے۔ یہ اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ آکلینڈ سے کیپ رینگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیوز میں شامل ہے۔ نیوزی لینڈ کو اگر قدرت کا جغرافیائی معجزہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ قطب جنوبی کے ہمسائے میں واقع ہے، چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، پہاڑوں پر مشتمل ہے اور تمام پہاڑیوں میں جنگل، ندیاں، آبشاریں اور دریا ہیں۔ پورا ملک آتش فشاؤں پر آباد ہے۔ نیوزی لینڈ زیادہ بارشوں والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال 600 سے 1600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ آپ ملک میں دائیں جائیں یا بائیں، آپ برحال ساحل پر ہی نکلیں گے۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم برطانیہ سمیت کینیڈا، آسٹریلیا، جمیکا، نیوزی لینڈ اور برازیل سمیت دیگر کئی ممالک کی ملکہ ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین درخت، چٹانیں، جانور، پرندے اور آبی حیات یہاں پائی جاتی ہیں۔ بھیڑیں، گائے اور زراعت یہ ملک کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ زراعت ان کا بڑا شعبہ ہے۔ ملک بھر میں سبزی اور فروٹ کے ہزاروں فارم ہیں۔ یہ لوگ فروٹ اور سبزی کی ایکسپورٹ سے بھی سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ جاپان زراعت میں نیوزی لینڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ فارم ہاؤس میں جدید ترین زرعی مشینیں لگی ہیں۔ پانی فواروں کو ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈرپ ایریگیشن سے بھی اگلی ٹیکنالوجی ہے۔ ملک قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ سونے، تانبے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، لیکن عوام حکومت کو پہاڑوں کو چھیڑنے نہیں دیتے۔ یہ نیوزی لینڈ کو قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبادی محض 47 لاکھ کے قریب ہے، لیکن یہ ملک اتنی کم آبادی کے ساتھ بھی دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک سیاحت سے بھی ہر سال 9 ارب ڈالر کماتا ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 32 لاکھ سیاح نیوزی لینڈ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کمواری زمینیں دیکھتے ہیں۔ قانون بہت سخت اور امن و امان انتہائی مضبوط ہے اور سمندر بھی خزانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو یہاں دنیا کی قیمتی ترین سی فوڈ ملے گی۔ نیوزی لینڈ کی 50% آبادی شہروں میں جبکہ صرف 15% آبادی دیہاتوں میں رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے کم کرپٹ ترین ممالک میں ڈنمارک کے بعد نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا 2 ایسے ممالک ہیں جن کے پرچم آپس میں ملتے جلتے ہیں، بس سٹار کی تعداد اور رنگ کا ہی فرق ان کو جدا کرتا ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے نیوزی لینڈ پاکستان سے 8 گھنٹے پیچھے ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرنسی کو نیوزی لینڈ ڈالر کہا جاتا ہے جو $1 پاکستانی 81.68 روپے کے برابر ہے۔
نیوزی لینڈ پاکستان سے 13,378 میل کی دوری پر واقع ہے۔ 1984 میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے حد سے زیادہ مے پی لی اور اسی کے اثر میں اس نے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے اسے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رگبی یونین نیوزی لینڈ کی قومی کھیل ہے۔ رگبی کے علاوہ گولف، نیٹ بال، ٹینس، کرکٹ اور فٹ بال مشہور کھیل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی کھیلیں شوق کے حساب سے کھیلی جاتی ہیں۔ کرکٹ پچھلے 150 سالوں سے نیوزی لینڈ میں کھیلی جا رہی ہے، مگر سب سے زیادہ سیمی فائنل کھیلنے کے باوجود کرکٹ کا ورلڈ کپ نہیں جیت سکا۔ نیوزی لینڈ میں ایک ایسی گھڑی ہے جو 1864 سے چل رہی ہے اور آج تک بند نہیں ہوئی۔ 1980 تک نیوزی لینڈ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں فی کس آمدنی کے حوالے سے آخری نمبر پر شمار ہوتا تھا، لیکن پھر اسی عرصے میں زراعت کے شعبے میں تبدیلیاں کی گئیں، جس سے ملک میں بہتری آئی۔ آنے والے سالوں میں یہ بہتری سے بہترین کی طرف پر گامزن ہو۔ آج یہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹاپ کے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی آبادی میں 74% یورپین، 14.9% ماوری، 11.8% ایشین، 1.2% افریقن، جبکہ باقی جزیروں پر موجود قبائلی لوگ ہیں۔ چونکہ نیوزی لینڈ کی بیشتر آبادی یورپی نسل سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے زیادہ آبادی انگریزی زبان اور یورپی لہجے کا استعمال کرتی ہے۔ ملک کی 96% آبادی انگریزی، 3.7% ماوری، جبکہ باقی آبادی نیوزی لینڈ سائن زبان کا استعمال کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 75ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کا رقبہ 2,70,467 مربع کلومیٹر ہے۔ نیوزی لینڈ میں 2 بڑے جزائر کے علاوہ 9 ایسے جزائر ہیں جن پر تھوڑی تھوڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں اور باقی جزیرے بے آباد ہیں، جبکہ تقریباً 48 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 123واں بڑا ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کا شمار دنیا کے کم گنجان آباد ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایسٹر اور نیو ایئر پر ٹی وی پر اشتہار چلانے پر پابندی ہے۔ نیوزی لینڈ میں زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، جبکہ ہندو، بودھ، سکھ، مسلم اور ایک چھوٹی سی تعداد موری مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پہلی مسجد 1979 سے 1980 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی۔ مسلمان نیوزی لینڈ میں چھوٹے مذہبی طبقے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تعداد اب مسلمانوں کی بھی ہو چکی ہے۔ زیادہ تعداد تارکین وطن مسلمانوں کی ہے جو اب نیوزی لینڈ کے سٹیزن ہیں۔ دنیا کی سب سے ترچھی سڑک بھی نیوزی لینڈ میں ہی موجود ہے، جو 38 ڈگری زاویے پر بنائی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہری اگر نیوزی لینڈ کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں شوق سے رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ آسٹریلیا ہے، جہاں پر نیوزی لینڈ کے بعد سب سے زیادہ افراد نے رہائش رکھی ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے 2013 میں قانون پاس کیا تھا، جس کے بعد نیوزی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر ہم جنس پرستوں کو شادی کرنے پر قانونی تحفظ حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا میں موجود ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے 2 قومی ترانے ہیں۔ دنیا کے دوسرے تمام ممالک کے مقابلے میں پینگوئن سب سے زیادہ نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں زراعت، صنعت اور ڈیری جیسے شعبے نیوزی لینڈ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں پر سیاحت نیوزی لینڈ کی آمدنی اور لوگوں کے روزگار میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ سیاحوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 2016 میں 35 لاکھ سیاحوں نے نیوزی لینڈ کا وزٹ کیا، جن میں سب سے زیادہ تعداد آسٹریلیا سے آنے والوں کی تھی۔ نیوزی لینڈ کا ڈومین نیم .nz ہے۔ نیوزی لینڈ کا کالنگ کوڈ +64 ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی ڈولفن مچھلیاں بھی نیوزی لینڈ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے نیلسن لیکس نیشنل پارک میں دنیا کی سب سے شفاف پانی کی جھیل بلیو لیک بھی موجود ہے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ وول ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ ڈسپوزیبل سرنج بھی نیوزی لینڈ کی ایجاد ہے۔ نیوزی لینڈ میں جرائم 1% سے بھی کم ہے۔ نیوزی لینڈ کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے والا پہلا شخص ہیلری بھی نیوزی لینڈ کا ہی شہری تھا۔ دنیا کا آخری لائٹ ہاؤس بھی وہاں ہی موجود ہے۔ یہ سفید رنگ کی مسجد نما عمارت کی شکل ہے، جس کے سامنے لندن، سڈنی، لاس اینجلس اور ٹوکیو کا فاصلہ اور سمتیں درج ہیں، اور اس پورے منظر پر ایک ہیبت ناک سناٹا طاری ہے۔ یہ مکلی کے قبرستانوں کے بعد دنیا کا دوسرا ایسا مقام ہے جس کے سناٹے آپ کے دل کی دھڑکن بدل سکتی ہے۔ آپ وہاں دنیا کے آخری مقام کو چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں۔ دور افق میں 2 پانی بھی ملتے ہیں۔ یہ 2 سمندروں کے ملاپ کا مقام بھی ہے۔ یہاں بحیرہ تسمان بحر الکاہل سے ملتا ہے۔ بہرحال نیوزی لینڈ اللہ کی قدرت کا ایک انوکھا عجوبہ ہے۔ اگر موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ تھی نیوزی لینڈ کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔